ظاہر دم اللہ ہر لہجہ ہر دم اللہ ہر لہجہ ہر دم اللہ ہر لہجہ ہر دم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ مسافر عافیت، حفاظت اور سلامتی کے ساتھ منزل پہ جا پہنچے، اس کے لیے کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی۔ ایک بتایا تھا کہ اس کو مربی اور رہنما ملے، مربی اور رہنما ہو جو اس کو رشد اور ہدایت کا فریضہ انجام دے، اس کو راستہ بتائے، اسے منزل کا پتہ بتائے، رہنمائی کرے، کسی بھی شکل میں ہو۔ اس کے مختلف نام رکھے جاتے ہیں۔ پھر دوسری جو شرائط بتائی تھی میں نے، ان میں کہا تھا کہ پھر زاد سفر بھی اس کے پاس ہو، کہ سفر پہ جا رہا ہے مسافر، سالک اللہ، اللہ کی طرف سفر پہ جا رہا ہے، تو اس کے پاس زاد سفر بھی ہو۔ کیا؟ سفر کے دوران ضروری سامان بھی ہو۔ پھر لمبے سفر پہ ہے تو اس کے پاس سواری بھی ہو۔ پھر طویل سفر ہے، رستے میں تنہائیاں آتی ہیں، وحشتیں آتی ہیں، تو اس کے ساتھ سنگت بھی ہو۔ کیا؟ سنگت و رفاقت بھی ہو۔ رستے میں ڈاکو ہوتے ہیں، چور ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، بھیڑیے ہوتے ہیں، جانور ہوتے ہیں، جنگلوں میں حملہ آور ہوتے ہیں، تو نقصان سے بچنے کے لیے اسے دشمنوں، جانوروں اور حملہ کرنے والوں کی پہچان بھی ہو کہ کون کون حملہ کرتے ہیں سفر میں، اور پھر ان کے حملوں سے بچاؤ کا سامان بھی ہو، پہچان بھی ہو اور بچاؤ کا سامان بھی ہو، اسلحہ ہو، ڈھال ہو۔ یہ سب چیزیں مسافر کے ساتھ ہوں تو مسافر کامیابی سے منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اب وہ جو زاد سفر ہے، کیا؟ زاد سفر، سفر کا سامان جو اس نے لے کے چلنا ہے ساتھ، اس سے آج پہلا درس تو پہلی بات پر ہو گیا تھا، پورا تفصیلی بات ہم نے اس رات کے درس میں کر دی تھی۔ آج بات کرنی ہے کہ اس سفر کا سامان اس کے ساتھ ہو، اور سفر کا سامان، ابتدائی سامان طہارت ہے۔ زاد سفر کیا ہے؟ زاد سفر کی سامان کی پہلی ضروری چیز جو اس نے سفر میں لے کے چلنی ہے وہ کیا ہے؟ طہارت ہے۔ طہارت کی 3 قسمیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ ایک ہے طہارت ظاہری، ظاہری طہارت۔ ایک ہے طہارت باطنی، باطن کی طہارت، اندر کی طہارت۔ ایک ہے طہارت سری، باطن کا باطن اور اندر کا اندر، اس کی طہارت۔ اندر کا بھی ایک اندر ہے، اندر کا بھی ایک، آپ دیکھیے نا دروازہ، ایک گھر کو مثال لے لیں، سادہ سی بات سمجھا دیتا ہوں۔ ایک گھر ہے تو گھر کا ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس کی باہر کی بلڈنگ جو آپ دیکھتے ہیں، گلی سے گزرتے اس کی بلڈنگ دیکھتے ہیں، فرنٹ ایلیویشن دیکھتے ہیں، نقشہ دیکھتے ہیں، نمونہ دیکھتے ہیں، دیواریں دیکھتے ہیں، منزلیں دیکھتے ہیں، سارا کچھ یہ ظاہر ہے۔
پھر اس کا باطن کیا ہے؟ جب آپ اندر چلے جاتے ہیں تو اس کا صحن دیکھتے ہیں، برآمدے دیکھتے ہیں، ڈیوڑی دیکھتے ہیں، اندر اس کے لانج دیکھتے ہیں، بیٹھنے اٹھنے کی جگہیں بنی، تو یہ گویا باطن ہے اس عمارت کا۔ پھر ایک سر ہے جس کو طہارت سری کہا۔ پھر جب آپ اور اندر چلے جاتے ہیں تو پھر کمرے آ جاتے ہیں، کیا کمرے ہوتے ہیں، تو وہ کمرے گویا اس عمارت کا سر ہوتا ہے، باطن الباطن ہوتا ہے۔ صحن سے بھی اندر کمرے، دروازے بند ہوتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں تو کمروں میں چلے جاتے ہیں، تو سر میں چلے گئے۔ پھر کمروں کے بھی درجے ہوتے ہیں، کمروں کے بھی، تو کوئی خاص کمرے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں بڑی حفاظت کے خاص سامان کے لیے رکھا جاتا ہے۔ یہ پھر اس سے آگے سر کے بعد خفی اور پھر مرتبے آتے چلے جاتے ہیں۔ مگر 3 قسموں کی طہارت بیان کی گئی ہے۔ ظاہری طہارت جسم کی طہارت ہے، باطنی طہارت اندر کی باطن کی طہارت ہے، سری طہارت باطن کے بھی اندر، اور یہ ایک روحانی سری طہارت ہے، سر کی، باطن الباطن کی طہارت ہے۔ تینوں کی مختصر تعریف یہ ہے کہ اگر انسان گناہوں سے بچے تو اس نے وہ طاہر الظاہر ہو گیا، اس نے ظاہر کی طہارت کر لی۔ کیا؟ اس کو کہتے ہیں کہ یہ طاہر الظاہر ہے، اس کے ظاہر کی طہارت ہے۔ اگر انسان گناہوں سے تو بچے مگر اس سے بڑھ کر پھر اندر کے وسوسوں سے بھی بچے، کیا؟ وسوسوں سے بچے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، وسوسے خطرات ہیں، خیالات ہیں، اندر کی رغبتیں ہیں، شہوتیں ہیں، تمنائیں ہیں، خواہشیں ہیں، تو اندر کے ان وساوس سے بچے تو یہ باطنی طہارت ہے۔ کہیں گے کہ یہ طاہر الباطن ہے، یہ باطن میں طاہر ہے۔ اور اگر اس سے بڑھ کر ظاہر کے گناہوں سے بھی بچ گیا، مخالفتوں سے بھی بچ گیا، اللہ کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے بچ گیا، اور وسوسوں سے بھی بچ گیا، تو 2 طہارتیں ہو گئیں، مگر طہارت کامل نہ ہوئی۔ طہارت کامل تب ہوتی ہے کہ جب وہ اس حال سے بھی بچے کہ اس کا دھیان، دل کا، روح کا، سر کا، اندر کا دھیان ایک لمحے کے لیے بھی اللہ سے نہ ہٹے۔ طرفت عین، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا دھیان اللہ کے غیر کی طرف نہ ہو۔ دل، قلب، باطن، روح، سر، خفی، اس کے جو اندر کے لطائف ہیں ان کا ہر حال اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ کاروبار بھی کر رہا ہے تو اس کے اندر دھیان اللہ کا رہے، روزگار کما رہا ہے دھیان اللہ کا رہے، لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے تب بھی دھیان، اندر کا دھیان اللہ کی طرف رہے، معاش کما رہا ہے، دنیا بھر کے فرائض دنیاوی اخروی جو بھی ادا کر رہا ہے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی اس کی روح کا، اس کے سر کا، اس کے باطن کا دھیان، توجہ، رغبت اور رجوع یہ اللہ کی طرف سے نہ ہٹے، تو اگر اس کا دھیان اللہ کے ہر غیر سے پاک ہو گیا تو یہ طہارت سری ہو گئی۔ اس کو کہیں گے کہ یہ طاہر و سر ہے، اس کا سر بھی پاک ہے، اس کا باطن بھی پاک ہے، اس کا ظاہر بھی پاک ہے۔ یہ ہے اہل معرفت کی نگاہ میں طہارت، اور جس کو شریعت نے طہارت کہا ہے یعنی غسل اور وضو، وہ دراصل اس طہارت کے دروازے ہیں۔
وہ دراصل اس طہارت کے دروازے، گویا ایک شریعت کی طہارت ہے، ایک طریقت کی طہارت ہے، ایک معرفت کی طہارت ہے، ایک حقیقت کی طہارت۔ کتنی طہارتیں ہو گئیں؟ 4، بولیے۔ شریعت کی طہارت، طریقت کی طہارت، معرفت کی طہارت اور حقیقت کی طہارت۔ شریعت کی طہارت ان 3 طہارتوں کا دروازہ ہے۔ کیا ہے؟ جیسے دروازے سے گزرے بغیر آپ کسی بھی عمارت میں داخل نہیں ہوتے، تو گویا غسل اور وضو جو شریعت کی عطا کردہ طہارتیں ہیں، یہ اصل طہارت کی حالت میں داخل ہونے کے دروازے ہیں، اصل حقیقی طہارت میں داخل ہونے کے، بولیے، دروازے۔ تو آج وہ جو دروازے والی طہارت ہے، صرف اس کی بات کروں گا، ترتیب سے چلتی رہے گی یہ بات۔ آج جو دروازے کی طہارت، جس طہارت کے دروازے سے داخل ہونا ہے، اصل طہارت کے لیے جس دروازے سے گزرنا ہے، آج صرف دروازہ طہارت کی بات کرتا ہوں، دروازہ طہارت کی بات کرتا ہوں۔ احادیث میں جو ابواب الطہارت آتے ہیں، وہ بیان ہے امت مسلمہ، عامت المسلمین کے لیے، وہ اس حقیقی باطنی اور سری اور ظاہری، جس کو تصوف میں ظاہری طہارت کہا گیا، وہ بھی دراصل آگے کی طہارت ہے۔ ان 3 طہارتوں کا جو دروازہ ہے، اس کو احکام شریعت میں جو ہمارے اوپر فرض کیا گیا، غسل اور وضو کی طہارت، آج اس طہارت کی بات کرتے ہیں۔ اولیاء، عرفاء اور ائمہ معرفت کی اور اہل ولایت کی بڑی بڑی کتابیں ہیں، جو تعلیمات جن سے سب نے آگے لی ہیں، جن سے سب نے آگے تعلیمات لی ہیں، ان پرانے مشائخ میں سے، اولیاء اللہ اور صوفیاء میں سے، جن کی کتابیں امہات الکتب، ضخیم کتابیں، ذخیرہ، ماخذ اور مصدر بن گئی ہیں بعد میں آنے والوں کے لیے، یا جن کی حیثیت ایک مصدر کی، اتھارٹی کی، نصاب کی بن گئی ہے۔ کیا حیثیت بن گئی ہے؟ جیسے سلیبس ہوتا ہے، نصاب کی حیثیت بن گئی۔ وہ ان سے پہلے بھی لکھنے والے تھے اور ہیں، ان کی کتب بھی ہیں، مگر وہ کتب جو جامع بن گئیں اور جو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک امہات الکتب تصوف میں نصاب کا درجہ پا گئی، ان میں سب سے پہلی کتاب جو لکھی گئی وہ قوت القلوب ہے، شیخ ابو طالب مکی رحمت اللہ علیہ۔ اس کے بعد جو 2 کتابیں اور آئیں اولی زمانے میں، ان میں ایک امام ابو القاسم قشیری، ان کی کتاب الرسالہ قشیریہ، اور عین اسی زمانے میں دوسری داتا گنج بخش علی حجویری کی کشف المحجوب، اس زمانے کی کشف المحجوب امہات الکتب میں سے ہے تصوف میں۔ اور میں یہ بات آپ کو بتا دوں اور پورے وثوق سے بتا رہا ہوں، ان تمام کتب اور امہات الکتب پہ نگاہ ڈالنے کے بعد انہیں زندگی بھر سارے علوم اور فنون اور مضامین اور موضوعات، یہ میں نے بعد میں پڑھنے شروع کیے، زندگی میں بالکل بچپن میں، اوائل عمر میں سب سے پہلا مضمون جس سے شغف تھا اور جس کو پڑھنا اور رات دن جس کے اندر پڑھتے پڑھتے گزارنا شروع کیا، وہ تصوف اور سلوک تھا۔ باقی صرف، نحو اور عربی ادب، منطق، معنی، علوم، درس نظامی بہت بعد میں شروع کی۔ یہ تو اس عمر میں جب بچوں کو سمجھ بھی نہیں ہوتی کتابوں کے پڑھنے کی، اس عمر سے میں تصوف پڑھتا تھا۔
تو میں نے لفظ کی بتایا کہ عمر پوری کتب تصوف دیکھنے کھنگالنے موازنہ کرنے مطالعہ کرنے جائزہ لینے کے بعد یہ بات تحقیق سے ایمانداری سے کہتا ہوں، یہ نہیں کہ چونکہ ہمارے لاہور کے وہ شہنشاہ ہیں، نہیں، کتب تصوف اور امہات الکتب میں کشف المحجوب کا درجہ بڑا اونچا ہے۔ علم تصوف میں ان لطائف دقائق اور معارف کی تفصیلات تک حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے بیان کیا ہے کہ بہت کم اس دور کی کتب میں بھی اتنے دقائق اور لطائف کم ملتے۔ اور اکثر کتب تصوف کی، اچھا تو تین ہو گئی نا، قوت القلوب، الرسالہ قشیریہ اور کشف المحجوب، تین۔ اس کے بعد چوتھی کتاب جو بعد میں آئی وہ اسی زمانے میں، بلکہ اس سے بھی تھوڑا پہلے، ان سے بھی پہلے کتاب آئی، ان دو سے پہلے، وہ کتاب اللمع، شیخ ابو نصر سراج توسی، کتاب اللمع، یہ چوتھی صدی ہجری میں آئے ہیں، یعنی 300 اور کچھ۔ شیخ ابو طالب مکی صاحب قوت القلوب اور شیخ ابو نصر سراج توسی کتاب اللمع، یہ پہلے آئیں۔ پھر یہ دو کتابیں ایک زمانے میں، الرسالہ قشیریہ امام ابو القاسم قشیری اور حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری کی کشف المحجوب۔ پھر حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کتب غنیت الطالبین اور فتوح الغیب، امہات الکتب میں سے۔ اور اس کے بعد نصابی کتاب طویل مدت تک بن گئی، اور وہ عوارف المعارف شیخ شہاب الدین سہروردی کی۔ یہ چند کتابیں میں نے امہات الکتب بتائی، علاوہ اس کے کتاب التعرف بھی ہے شیخ روزبانی کی، اور بھی ہیں کچھ انہی ادوار کی، پرانے اسی زمانے کی، جو کتابیں اتھارٹی ہیں، ماخذ ہیں تصوف میں، معرفت میں۔ لیکن ان چند ایک کتابوں کا نام گنوا کے جو بات بتانا چاہتا ہوں، بہت کم کتب تصوف کی ایسی ہیں جنہوں نے ابواب جب شروع کیے ہیں طریقت کے، معرفت کے، حقیقت کے، سلوک کے، تعلیم و تربیت کے، اکثر نے توبہ سے بات شروع کی ہے۔ بہت کم عرفاء ہیں جنہوں نے آغاز باب طہارت سے کیا ہے تصوف میں، جنہوں نے طہارت سے پردے اٹھائے ہیں، اس کے حجاب اٹھائے، کم لوگ ہیں۔ تھوڑا ذکر کیا تو صاحب قوت القلوب نے شیخ ابو طالب مکی نے بھی کیا مگر تھوڑا، صاحب عوارف المعارف نے کیا ہے مگر تھوڑا، رسالہ قشیریہ، کتاب اللمع، اور بہت سارے عرفاء گفتگو بھی توبہ سے شروع کرتے ہیں، حتیٰ کہ شیخ الاسلام انصاری ہروی منازل السائرین میں تنبیہ جو میں نے بتایا تھا، یقظہ بیداری کے بعد باب توبہ سے شروع کرتے ہیں، طہارت کے باب سے، پر اگر تفصیل سے سب سے زیادہ اعلیٰ دقائق کی بات کی تو حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے کی۔ یعنی میں نے آپ کو اس لیے یہ بات بتائی کہ علوم معرفت میں ان کا درجہ اور مقام کتنا بلند ہے۔ خیر، اب میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج ہم جو بات کریں گے وہ کریں گے صرف اس طہارت کی جو احکام شریعت میں ہے اور جو حقیقی طہارت کا دروازہ ہے، اس کا التزام کرنا ہے آپ نے، اس کو خوب سمجھیں۔ پہلے اس کے حکم کو بیان کرتا ہوں، پھر اس کے معارف کو بیان کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ اللہ تعالی ایک تو بہت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور ایک ہمہ وقت طہارت کے ساتھ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔
طہارت کے ساتھ، جو ہر وقت حالت طہارت میں رہتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ اور اب حالت طہارت کی میں نے 4 درجے بیان کر دیے۔ کتنے؟ یعنی ایک جسمانی طہارت سے رہتے، کیا؟ یعنی ہمہ وقت با وضو رہتے۔ تو گویا ابتدا یہ ہوئی کہ سلوک میں، تصوف میں، روحانیت میں، رجوع اللہ اور سلوک اللہ میں آدمی پورا دن گزارے اور بے وضو رہے تو اس کا کوئی تعلق ہی اس مضمون اور اس راستے کے ساتھ نہیں ہے۔ پہلی بات، آدمی بے وضو رہے اور کہے میں صوفی بھی ہوں، بے وضو رہے اور کہے میں سالک اللہ بھی ہوں، بے وضو رہے اور کہے میں فقیر بھی ہوں، بے وضو رہے اور کہے میں پیر بھی ہوں، بے وضو رہے اور کہے میں شیخ بھی ہوں، بے وضو رہے اور کہے میں رجوع اللہ میں ہوں، اللہ والا ہوں۔ اس پوری بات کا بے وضو آدمی کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں۔ اس کی وجہ سمجھا دوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اندر والے ہیں، یہ باہر کی باتیں ہیں۔ کیا؟ تو جب دروازہ ہی نہیں کھلا کس پر تو اندر کیسے چلا گیا؟ اللہ کے گھر میں چور نہیں جاتے، دیوار پھلانگ کے جانا چوروں کا کام ہے۔ اگر کوئی اندر والا ہے تو دروازے سے گزرے گا تو اندر جائے گا۔ میری بات سمجھے؟ تو جب دروازہ ہی نہیں کھلا اس پر تو اندر والا کیسے بن گیا؟ لہذا اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ دروازے سے گزرے بغیر کوئی طہارت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، حالت طہارت میں داخل نہیں ہو سکتا باب طہارت سے گزرے بغیر۔ اور باب طہارت پہلی شرط جسمانی طہارت ہے، اور جسمانی طہارت غسل اور وضو ہے۔ سو جو شخص ہر وقت با وضو رہے گا اسی کا پھر آگے کوئی جوڑ بنے گا کہ اللہ سے کیا معاملہ کرنا ہے، اللہ کے ذکر سے کیا معاملہ کرنا ہے، عبادت سے کیا معاملہ کرنا ہے۔ لہذا ایک بنیادی بات آج آپ سبق کے طور پہ پلے باندھ لیں کہ بے وضو رہنا ختم۔ بولیے، میں تو عملی تصوف کی بات کرتا ہوں، عملی فقیری کی بات کرتا ہوں۔ بے وضو رہنا، اب یہ بات اپنی زندگی کی سمجھ سے نکال دیں کہ کہیں جی سارا کچھ ہوئے اور رہے بے وضو، رہے بے وضو۔ تو اللہ کا ذکر ہو، یار کی بات ہو اور کوئی بے وضو کرے، اس کو یار کی قدر ہی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچے پتھر مارتے تھے، پتھر۔ تو ایک دن وہ رک گئے، انہوں نے بچوں کو اکٹھا کر لیا، اکٹھا کر کے کہنے لگے پتھر مارا کرو، جی بھر کے مارا کرو، مگر چھوٹے چھوٹے چن کے مارا کرو، بڑے پتھر نہیں۔ تو لڑکے تھے، کہنے لگے کہ بس اویس کرنی بس ہو گئی، تمہارے عشق کی بس ہو گئی، حوصلہ ہار گیا۔ بڑے بڑے پتھروں سے درد ہوتی ہے نا، حوصلہ ہار گیا۔ انہوں نے کہا نہیں، بات یہ نہیں، بات یہ جب بڑے پتھر مارتے ہو تو خون بہہ جاتا ہے، خون بہتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، پانی کہیں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا۔ تو جب تک وضو اگر تمہارے پتھروں سے خون بہے اور وضو ٹوٹ جائے، اس لمحے میں یار کو یاد نہیں کر سکتا۔ بے وضو یار کو یاد نہیں کرتے عاشق لوگ۔ لہذا چھوٹے پتھر مارا کرو تاکہ تمہارا کام بھی چلتا رہے، میرا کام بھی چلتا رہے، تمہارا کام بھی چلتا رہے، میرا کام، میرا وضو نہ ٹوٹے، تاکہ میں اپنی یاد میں مست رہوں۔ تو یہ ہے باب، دروازہ ہے طہارت کا۔ اصل طہارت تو آگے ہے، اصل طہارت تو آگے ہے، وہ حالت طہارت ہے۔ یہ جو طہارت ہے یہ دروازہ ہے اس حالت میں داخل ہونے کا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالی محبت کرتا ہے طہارت رکھنے والوں کے ساتھ۔
आप समझ गए ना बात? ये सूरह बकरा आयत नंबर 222 है। बस इतनी बात याद रखें। अल्लाह ताला तहारत से जो रहने वाले लोग हैं उनसे मोहब्बत करता है। इतनी बड़ी बात तो है ना कि अल्लाह ने लफ्ज़ मोहब्बत इस्तेमाल किया। कोई बात तो है, पर मैं अल्लाह मोहब्बत करता है जो तहारत से रहते हैं। और फिर एक और मुकाम है सूरह तौबा में, सूरह तौबा, उसकी आयत नंबर है 108। उस आयत नंबर 108 में अल्लाह पाक ने फरमाया, फीहि रिजालुन युहिब्बूना अन यततहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। फरमाया कि अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं, दो मोहब्बतों का जिक्र है। वाह वाह। अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं जो तहारत से मोहब्बत करते हैं, जो तहारत से मोहब्बत करते हैं। युहिब्बून अन यततहरू, वो मोहब्बत करते हैं इससे कि हर वक्त तहारत के साथ रहें। तो अल्लाह के ऐसे बंदे भी हैं जो तहारत से मोहब्बत करते हैं। तो सुन लो कि फिर तहारत के साथ रहने वालों से अल्लाह मोहब्बत करता है। वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन। तो वो बंदे जो तहारत से मोहब्बत करते हैं, और फिर सुन लो, और अल्लाह तहारत वालों से मोहब्बत करता है। तो गोया अब तहारत, दूसरी बात ये आ गई कि तहारत एक ऐसी हालत है कि इससे मोहब्बत होनी चाहिए, इससे मोहब्बत होनी चाहिए। और अगर तहारत किसी लम्हे न रहे तो बंदा बेकरार हो जाए। किसी लम्हे तहारत न रहे तो बंदा बेकरार हो जाए। अब ये जो बेकरारी आपको जिस्मानी तहारत के लिए बता रहा हूं ना, फिर यूं ही जब दर्जा बढ़ता चला जाता है तो जिनको तरीकत में तहारत है उनकी वो तहारत टूट जाए तो बेकरार हो जाए, और जिनकी हकीकत में तहारत है उनकी वो तहारत टूट जाए तो बेकरार होते हैं। जिनकी मारिफत की तहारत है उनकी वो तहारत टूट जाए तो बेकरार होते हैं। तो कुछ लोग फिर जिस्मानी तहारत टूटे तो बेकरार होते हैं, कुछ लोग रूहानी तहारत टूटे तो बेकरार होते हैं, कुछ लोग बातनी तहारत टूटे तो बेकरार होते हैं, कुछ सिर्री तहारत टूटे तो बेकरार होते हैं। तहारत का जूं जूं दर्जा बुलंद होता जाता है, तहारत का माना बदलता जाता है। ताहिरीन का, तहारत वालों का, तहारत वालों का दर्जा जूं जूं बुलंद होता जाता है, मुततहरीन होते हैं, फिर वो ताहिरीन होते हैं, फिर मुत्तहरीन हो जाते हैं। जो जो तहारत वालों का दर्जा बुलंद होता चला जाता है उनके लिए तहारत का माना बदलता जाता है। अभी आगे बयान करूंगा। तहारत का माना बदल जाता है। वो जब अपनी बोली बोल रहे हो और इकट्ठे बैठे हो और बात कर रहे हो तहारत की, उससे मुराद ये तहारत नहीं हो, बोली बदल जाती है। बोली तो जैसे सामेईन हो फिर वैसी बोली बोलनी पड़ती है, जैसी मजलिस हो वैसी बोली बोलनी पड़ती है। इंसान अहले मजलिस की ताकत से ज्यादा क्या बोली बोलेगा। जब हम और आप जब बात करते हैं तो अपनी सतह के मुताबिक बात करते हैं। फिर ऊंचे लोग जब लफ्ज तहारत का बोलते हैं तो उस तहारत का जब जिक्र वो कर रहे होते हैं कि वो अहले तहारत है, तो उससे मुराद सिर्फ बावुजू रहने वाला अहले वुजू नहीं है, उसकी हालत कुछ और होती है। फिर उससे उगे ऊंचे के दर्जे वाले जब तहारत की बात करते हैं तो उनका मुकाम माना कुछ और होता है, और आखिरी दर्जे के लोग जब तहारत की बात करते हैं तो माना कुछ और होता है। यानी जब वो आखिरी दर्जे के लोग कहते हैं ना कि इसे तहारत हासिल है,
تو طہارت کا برعکس کیا ہے؟ حدث، جنابت، پلیدی۔ طہارت کا عکس کیا ہے؟ بولیے، ناپاکی۔ طہارت پاکیزگی، اور طہارت کا برعکس کیا ہے؟ بولیے، ناپاکی۔ تو جب آخری درجے کے لوگ طہارت کی بات کرتے ہیں اور کسی کی کہتے ہیں کہ ناپاکی کی بات کرتے ہیں، تو ان کی ناپاکی یہ نجاست نہیں ہوتی، ان کی ناپاکی سے مراد ہوتا ہے کہ اس لمحے میری روح کا دھیان اللہ سے ہٹ گیا۔ دھیان، توجہ، رجوع اللہ سے ہٹ جانا ان کی ناپاکی ہوتی ہے، ناپاکی ہوتی ہے۔ اللہ کے ایسے بندے ہو گزرے، اللہ تعالیٰ کے ایسے، حضرت با یزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، تو وہ حضرت با یزید بستامی کی میں بات کر رہا تھا، اور اسی طرح حضرت جنید بغدادی، یہ جو تن طبقوں کے لوگ تھے، حضرت سلطان العارفین با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات سننے والی، اگر دھیان دنیا کی طرف چلا جائے تو فوری وضو کرتا ہوں، اگر دنیا کا دھیان آ جائے، کیا کہہ رہا ہوں؟ دھیان سے مراد دل میں، کیا؟ دل میں، روح میں اگر دنیا کی رغبت، دھیان سے مراد رغبت دنیا کی، اگر ایک ہلکے سے وقت کے لیے دنیا کی رغبت، اگر ایک لہر آ جائے، رغبت دنیا کی، چاہت دنیا کی، طلب دنیا کی، اگر ایک لہر آ جائے، دھیان آ جائے، تو سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ گیا۔ ان کا وضو یوں ٹوٹتا ہے، پھر میں وضو کرتا ہوں، اور اگر جنت کی رغبت کا دھیان آ جائے تو غسل کرنا پڑتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اگر جنت کی رغبت پیدا آ جائے، رغبت جنت آ جائے، تو غسل کرنا پڑتا ہے۔ فرمانے لگے دنیا کی رغبت کا خیال آئے تو یہ حدث ہے، چھوٹی ناپاکی ہے، اور اگر جنت کا دھیان اور لالچ آ جائے تو جنابت ہے، بڑی ناپاکی ہے۔ فرمایا حدث ہو، چھوٹی ناپاکی ہو تو وضو کیا جاتا ہے، جنابت ہو، بڑی ناپاکی تو غسل کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے بات تو سن لی، بات تو، مگر سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ یہ حدث کیسے ہو گیا اور وہ جنابت کیسے ہو گئی، جنت کی رغبت، بڑی ناپاکی کیسے بن گئی، وہ تو جنت ہے۔ یہ سنیں، عاشقوں کی اور عارفوں کی بات ہے۔ میں نے کہا جیسے جیسے درجے بلند ہوتے ہیں، طہارت کے معنی بدلتے جاتے ہیں، اور ہم تو ابھی اس گلی میں ہی داخل نہیں ہوئے جہاں سے طہارت کا دروازہ کھلتا ہے۔ وہ حدث اور جنابت کا فرق یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کا خیال آئے تو اہل اللہ کا دل دنیا کی طرف جمتا نہیں، اہل اللہ کو دنیا کے خیال میں لذت نہیں آتی، اہل اللہ کو دنیا کے خیال میں، بولیے، لذت نہیں آتی، اس لیے حدث ہے۔ جس عمل میں لذت نہ آئے وہ چھوٹی ناپاکی ہے۔ جب آپ کا وضو ٹوٹتا ہے تو وضو ٹوٹنے میں کوئی لذت آتی؟ بولیے، جب وضو ٹوٹتا ہے تو کوئی لذت آتی ہے؟ بلکہ وہ تو ایک بوجھ ہوتا ہے، ایک بوجھ ہوتا ہے، ایک کراہت ہوتی ہے، ایک ریلیف ملتا ہے، وہ حالت بوجھ اور کراہت کی ہوتی ہے، اس سے نکلتے ہیں، لذت کی حالت نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا دنیا کی رغبت اہل اللہ کے لیے باعث سے لذت نہیں ہوتی، تو جب دنیا کی رغبت کی لہر آ جائے، دھیان آ جائے، تو وہ باعث سے لذت تو ہوتی ہی نہیں، اس لیے وہ چھوٹی حد ناپاکی ہے۔ اس سے وضو کرتے ہیں، یعنی توبہ کر لیتے ہیں، وضو کر کے پاکیزگی لے لیتے ہیں، اور
غسل جنابت کب کرتے ہیں؟ جب کسی آپ ایسے عمل سے گزریں جس میں جسمانی لذت ملتی ہے. جنابت جب ہوتی ہے اور آپ پر غسل واجب ہو جاتا ہے، فرض ہو جاتا ہے جس شکل میں، تو وہ جس کیفیت سے، جنابت کی کیفیت سے غسل واجب ہوتا ہے، وہ جسمانی لذت کا ایک عمل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے. اس میں جسم انسان کا نفس شہوت، ایک لذت محسوس، تسکین شہوت ہوتی ہے، اس میں ظاہری لذانی کیفیت ہوتی ہے لذت کی. چونکہ لذت ملتی ہے جسم کو تو وہ بڑی ناپاکی اور وہ نہیں جاتی بغیر غسل کے. تو فرمایا اہل اللہ کو دنیا کے دھیان میں تو لذت ملتی ہی نہیں، وہ حدث ہے، وہ تو وضو سے چلی جاتی ہے. اور اگر جنت کا خیال آ جائے تو جنت چونکہ مالا اعلیٰ کی شے ہے، ادھر روح لذت کے ساتھ لگ جاتی ہے، ادھر دل اور روح لذت کے ساتھ لگ جاتا ہے. وہ انوار کی جگہ، وہ جنت کی جگہ، آپ سمجھ گئے، مالا اعلیٰ کی جگہ، تو وہاں ان کی روح کو لذت ملتی ہے. جیسے آدم علیہ السلام کو لذت مل گئی تھی، 27ویں کی رات نہیں سنا تھا بیان؟ جیسے لذت مل گئی تھی نا آدم علیہ السلام کو جنت میں ہمیشہ رہنے کی، قربت کی جگہ، انوار کی جگہ. تو جنت میں دل لگتا ہے، اس میں لذت آتی ہے. تو جس عمل میں لذت ملے اور ہو یار کا غیر، اور ہو یار کا غیر، اس کو کہتے ہیں بڑی ناپاکی ہے. وہ کہتے ہیں ہماری روحانی جنابت ہو گئی. کہتے ہیں اس حالت میں اگر دھیان چلا جائے تو پھر غسل کر کے دوبارہ توبہ کرتے ہیں. مگر ایک سفر ہے، ادھر چلنا ہے. میں نہیں کہتا کہ ہر کوئی یہاں تک پہنچ جائے، مگر کم سے کم اس گلی تک تو جا پہنچو، اس گلی تک تو جا پہنچو اور ہمت کر کے اس دروازے میں تو داخل ہو جاؤ. کیا دروازے میں تو داخل ہو جاؤ، اور جہاں تک ہو سکے تو بھائی صحن تک تو جا پہنچو. باقی نصیب کی بات ہے، باقی نصیب کی بات ہے. جن کو چاہیں وہ پکڑ کے اندر لے جائیں، جن کو چاہیں پھر اور اندر لے جائیں، اور اندر، وہ ان کی مرضی. مگر کچھ تو آپ بھی محنت کریں نا. اس میں مزہ نہیں کہ آئے، سنا، ہنس لیا، لذت لی، واہ واہ کی، چلے گئے، بھول گئے. یہ مزے کی بات نہیں. اگلے لوگ ایک بات لے جاتے تھے پھر اس کو پکڑ لیتے تھے. میں عمر بھر اس کو پکڑ لیتے تھے، اس پہ عمل، ایک بات پہ عمر بھر عمل کرتے تھے. ایک بات. حضرت حاتم اصم ایک بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے ہستی گزری ہے. حضرت حاتم اصم. اصم کہتے ہیں ڈورے کو، بہرے کو. کیا کہتے ہیں؟ بہرے کو. ان سے ایک خاتون، ایک بڑھیا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، رہنمائی لینے کے لیے آئی تھی، اور بیٹھے ہوئے مجلس میں اس سے قابو نہ پایا گیا تو اس کی ہوا خارج ہو گئی اور آواز نکل گئی. ایک بڑھیا خاتون مسئلہ پوچھنے آئی، پیٹ میں بوجھ تھا، جیسے بعض لوگوں کو بوجھ ہوتا ہے اور ہوا آواز کے ساتھ خارج ہوتی ہے، تو اس کی ہوا خارج ہوئی آواز کے ساتھ. وہ بڑی شرما سی گئی، اس کو بڑی شرمندگی ہوئی کہ اتنی بڑی بارگاہ اور ہستی میں، اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھی تھی. بدبختی اس پیٹ کی کہ ہوا خارج ہوئی اور مرض تھی، اونچی آواز سے ہوئی. وہ بڑی شرمائی. جب آپ نے اس کی شرمندگی دیکھی، اسی وقت ڈورے بن گئے، بہرے بن گئے. اس نے جو بات کہی تھی، کہنے لگے مائی میں ذرا اونچا سنتا ہوں، ذرا دوبارہ اونچا کر کے بتاؤ نا. ہائے ہائے ہائے. اتنی پردہ پوشی اور حیا داری ہو تو اس کو ولایت کا راستہ اور فقیری کہتے ہیں. اس کو فقیری کہتے ہیں، اس کو تصوف کہتے ہیں. ہم کہاں پھرتے ہیں، ہم کہاں پھرتے ہیں. ہم لوگوں کو ننگا کرتے ہیں، پردے اٹھاتے ہیں. اتنی حیا داری اور اتنی پردہ پوشی، اس خلق کا نام فقیری ہے. یہ تصوف. جب دیکھا نا کہ شرمندگی محسوس کر رہی ہے، کہا کچھ نہیں. اسی وقت کہا مائی ذرا بات دوبارہ اونچی آواز سے کہو، مجھے سنائی نہیں دیتا، خاصا بہ رہا ہوں، آواز نہیں سنائی دیتی. لوگ وہیں حوصلے میں آ گئے. اس نے کہا خدا کا شکر میری آواز اس نے نہیں سنی.
آواز نہیں سنی. اب اس مجلس میں جو بہرے بن گئے تو چونکہ اسی محلے میں رہتی تھی مائی، ساری زندگی جب تک وہ مائی زندہ رہی وہ بہرے بنے رہے ساری زندگی. اب جس سے بھی بات کرتے تھے کہتے تھے ذرا اونچا بات کرو. عمر بھر بہرا پن اپنے اوپر صرف اس لیے طاری رکھا کہ کہیں اس مائی کو یہ خبر نہ ہو جائے کہ میں حقیقت میں بہرا نہ ہوں، میں نے آواز سن لی تھی، پھر شرمندہ ہوگی. اس کی شرمندگی چھپانے اور پردہ پوشی کے لیے عمر بھر بہرا پن طاری کیے رکھا اور اپنا لقب بنوا لیا حاتم ڈورا. حاتم کون؟ بہرا. اپنا لقب حاتم اسم رکھوا لیا، نام ہی حاتم اسم پڑ گیا. آج تک کتابوں میں حاتم اسم ہے، بہرا حاتم. وہ بہرے نہیں تھے، وہ کسی ایک خاتون کی شرمندگی بچانے کے لیے، ستر پوشی پردہ پوشی کے لیے، حیا داری کے لیے ایسے ہی بہرے بنے تھے، بس لقب ہی بہرا بن گیا. اب میری بات کو سمجھیں تو بات یہ ہے کہ پہلے لوگ تو ایک بات لیتے تھے اور پوری زندگی اسی پہ گزار دیتے تھے، اور آج کے زمانے میں سننے کا بہت کچھ ہے مگر آدمی کوئی ایک بات ہی نہیں لیتا. میں نے اس دن، وہ اعتکاف کے دن تھے، تو یاد ہے میں بڑا دکھی سا ہو گیا تھا اور میں نے کہا تھا پیر صاحب کے اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ آپ کا بھی کوئی دکھ ہے، اللہ کی عزت کی قسم کہہ رہا ہوں، کوئی پوچھے مجھے کوئی دکھ نہیں ہے زندگی میں، مجھے اللہ کے سکھ ہی سکھ ہیں، کوئی دکھ نہیں ہے، ایک ہے. کیا؟ ایک ہے اور کوئی دکھ نہیں زندگی میں، کوئی دکھ نہیں. تو پوچھے کوئی ہے؟ میں نے کہا تھا ہاں ایک ہے، وہ یہ ایک ہی دکھ ہے کہ سنگت کوئی نہیں ہے. کیا؟ سنگت کوئی نہیں ہے، اجنبی پھرتے ہیں. کیا؟ اجنبی پھرتے ہیں. وہ سب چلے گئے. وہ زمانہ ہے کہ جب یہ بات کرتے ہیں تو کوئی سمجھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو ڈھونگ کہنے والا ہے، کوئی اس کو دجل و فریب کہنے والا ہے، کوئی سوداگری کوئی نہیں. سودا کہاں بیچے؟ گاہک نہیں رہے، گاہک نہیں رہے. منتیں سماجتیں کر کر کے گاہک پیدا کرتے پھرتے ہیں، گاہک پیدا کرتے پھرتے ہیں. گاہک کوئی بنے تو کوئی سودا آنے دو آنے کا سودا لے جائے گا. نہ گاہک رہے نہ سنگتیں رہی، بازار ویران ہو گئے. تو وہ اللہ پاک نے فرمایا کہ رجال یحبون ان یتطہروا. اللہ کے بندے ایسے بھی ہیں جو اس بات سے محبت کرتے ہیں کہ ہر وقت طہارت سے رہیں، اور پھر اللہ ہر وقت طہارت کے ساتھ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو گویا سفر کا آغاز طہارت سے ہوگا. داخلہ اس حویلی میں، داخلہ طہارت کے دروازے سے ہوگا. اس لیے میں نے ایام اعتکاف میں یہ بات بھی سمجھائی تھی کہ ایک سادہ راز ہے طہارت کے ساتھ رہنے کے لیے عام انسان کا کہ کھایا کم کریں. عام سادہ بات ہے، کھایا کم کریں تاکہ پیٹ پہ بوجھ زیادہ نہ ہو. آدمی زندہ رہتا ہے، مرتا نہیں ہے. کم کھائیں تو کچھ مدد ملے گی طہارت کو برقرار رکھنے میں. اور یہ کیفیت پیدا کریں کہ طہارت نہ رہے تو آپ اس طرح بے قرار ہوں جیسے مچھلی پانی سے نکل آئے تو تڑپتی ہے، بے قرار ہو جاتی. اور پانی سے باہر جیسے مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی، اس طرح بغیر طہارت کے مرد زندہ نہ رہے، انسان زندہ نہ رہے، مسلمان زندہ نہ رہے. بغیر طہارت کے زندہ نہ رہیں، اتنے بے قرار ہوں. یعنی ممکن ہی نہ لگے کہ طہارت کے بغیر کیسے وقت گزار لیں. دوڑ پڑیں، جہاں سے بھی ہو سکے وضو کر لیں.
تو ایک منہاج القرآن سے وابستہ ہونے کی ایک علامت ہونی چاہیے، علامت، اس کو سبق کو پلے باندھ لیں کہ نماز کا وقت آئے اور وہ کہے جی ٹھہر جائیں میں ذرا وضو کر لوں، تو اس کا مطلب ہے اس نے ابھی تک سبق نہیں لیا۔ نماز کا وقت آئے وہ وضو سے ہو۔ سپاہی اسلحہ کے بغیر نہیں ہوتا، کسی کام کا نہیں ہوتا۔ سپاہی اسلحہ کے بغیر، جس سپاہی کے پاس اسلحہ ہی نہیں ہے، گن ہی نہیں ہے، پسٹل ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کس کام کا، کس چیز کا سپاہی ہے؟ یہ ہمارے صوفی خاکسار احمد صاحب بیٹھے ہیں، بہت بڑے سپاہی تھے اپنے وقت میں، کمانڈو تھے۔ ہاں دیکھیں اب صوفی فقیر ہیں، کمانڈو تھے، بڑے بڑے آرمی چیفوں کے ساتھ رہے ہیں کمانڈو۔ تو سپاہی بغیر اسلحے کے کوئی سپاہی نہیں۔ تو فقیر اللہ کا ایسا سپاہی ہے کہ اس کا پہلا اسلحہ طہارت اور وضو ہے۔ پہلا اسلحہ وضو ہے، طہارت ہے۔ لہذا آج کا یہ سبق تو پختہ ہو گیا، یہ سبق۔ باقی مجبوری عذر تو اللہ معاف کرنے والا ہے، وہ تو ہر چیز میں عذر مجبوری ہوتی ہے، پھر جب فرصت ملے جہاں ملے کر لے بندہ وضو، ایسا لمحہ آ جاتا ہے، مگر گویا اس کیفیت کو اپنے اوپر انسان آج سے لازم کر لے۔ اور پھر اللہ پاک نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی نماز قبول نہیں کرتا طہارت کے بغیر۔ تعلق دیکھیں نا، نماز اعلیٰ ذکر ہے اور وہ قبول نہیں کرتا، فرمایا پہلے طہارت کرو پھر میری نماز میں داخل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز ممنوع ہو گئی، قبولیت کے درجے سے گر گئی اگر بغیر طہارت کے۔ تو طہارت نماز جیسی عبادت کو طہارت مقبول بناتی ہے۔ پھر فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے، طہور نصف الایمان، آدھا ایمان۔ تو جو ہر وقت طہارت کے ساتھ رہا اس نے اپنے آدھے ایمان کی تو سلامتی کر لی۔ خاص بات ہے، جو ہر وقت وضو کے ساتھ رہا، آقا علیہ السلام کا فرمان بس یوں ہی لفظ تو نہیں ہوتے، یوں ہی لفظ تو نہیں ہوتے۔ جو شخص ہر وقت باوضو رہا، الطہور نصف الایمان کا مطلب کیا ہے کہ پھر اس نے اپنے آدھے ایمان کو تو ہر وقت بچا لی۔ اس کے بڑے راز ہیں، کیسے کیسے بچا لیا، اگر باریکیوں میں جائیں تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جو ہر وقت وضو سے رہا اس نے آدھا ایمان بچا لیا۔ اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا مفتاح الصلاۃ، طہارت وضو نماز کی کنجی ہے۔ اگر نماز ایک خزانہ ہے تو اس کے لیے کنجی طہارت ہے۔ میں نے کہا کہ اگلی حالت کی حویلی کا دروازہ طہارت ہے، جہاں سے باب طہارت شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے جو حدیث پاک میں تھوڑی سی اس کی فضیلت کا میں بیان کر دوں، بہت فضائل ہے مگر کچھ بیان کر دوں تاکہ قرآن مجید کے بعد یہ مضمون باوضو رہنے کا، چونکہ میں نے بتایا غسل اور وضو، غسل تو ہر وقت آدمی نہیں کرتا، غسل ایک بار کر لیا جسم پاک صاف ہو گیا۔ اب طہارت جو ہے وہ وضو سے بحث کرتی، با طہارت رہنے کا مطلب با وضو رہنا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان شخص وضو کرتا ہے، اب بتاتا ہوں کہ یہ وضو طہارت کیسے ہے۔ طہارت ہے نا پاک کر دینے والی چیز، وضو طہارت کیسے ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب شخص وضو کرتا ہے اور اس وضو میں اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے جتنے گناہ ہیں وہ نکل جاتے ہیں پانی کے قطروں کے ساتھ۔ چہرے کی طہارت ہو گئی۔ فرمایا پانی کے قطروں کے ساتھ اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ فرمایا جب آدمی اپنے ہاتھ اور بازو دھوتا ہے تو ہاتھ اور بازو کے جتنے گناہ ہیں پانی کے قطروں کے ساتھ وہ دھل کے صاف ہو جاتے ہیں۔
جب آدمی اپنے دونوں پاؤں تک دھونے پر پہنچتا ہے تو فرمایا پاؤں کے ٹانگوں کے سب گناہ جو اس نے چل کر کیے تھے، ہاتھوں کے گناہ جو ہاتھ کا استعمال کر کے کیے تھے، چہرے کے گناہ جو اس نے اپنی آنکھیں کان منہ کے ذریعے کیے تھے وہ دھل گئے، ہاتھوں کے گناہ دھل گئے۔ جب پاؤں کو دھوتا ہے تو وضو میں فرمایا جو گناہ چل کے کیے تھے وہ بھی پانی کے قطروں کے ساتھ سارے خارج ہو جاتے، دھل جاتے، جسم پاک اور صاف ہو جاتا۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ آقا علیہ السلام اپنے امتیوں کو، کسی نے پوچھا آقا آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچان لیں گے؟ تو بڑی پہچانیں۔ فرمایا میں اپنی امتیوں کو ایک اس سبب سے بھی پہچان لوں گا کہ جو وہ وضو کرتے تھے ان کے وضو کے سارے اعضاء قیامت کے دن نور سے چمک رہے ہوں گے، نور سے چمک رہے ہوں گے، میں پہچان لوں گا یہ میرے امتی آ رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان وضو کرتا ہے، کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کی خطائیں نکل جاتی، دھل جاتی، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو اس کی وہ خطائیں نکل جاتی ہیں، چہرے کی خطائیں چہرہ دھونے سے نکل جاتی ہیں، حتیٰ کہ آنکھوں کی یہ جو بویں ہیں، ابرو ہیں، وہاں تک کے بھی پاک، ان کو بھی طہارت نصیب ہو جاتی ہے۔ ہاتھ بازو دھوتا ہے تو بازو پاک ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ کان دھوتا ہے تو جو سننے کے گناہ تھے وہ بھی پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ پاؤں دھوتا ہے تو چلنے کے گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ آگے صحیح مسلم میں حدیث ہے، اور یہ ساری طہارتیں حاصل کرتا کرتا فرمایا حتیٰ کہ جب فرغ قلبہ للہ تعالی، حتیٰ کہ جب اس نے ان ساری طہارتوں کے ذریعے دل کو بھی دل کا وضو بھی کر لیا اور اللہ کے لیے دل کو بھی فارغ کر لیا غیر کے خیال سے، فرمایا تو اس کا ظاہر و باطن ایسے ہو گیا جیسے اب اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، کہ یوم ولدتہ امہ، آج جیسے ماں کے پیٹ سے جمع ہے، اتنا پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ یہ ایک وضو ہے، وضو جو انسان کو اس قدر طہارت، اور طہارت سے مراد گناہ سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ سے پوچھا گیا، حضور نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، فرمایا صحابہ کرام کو کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس کے ذریعے اللہ تمہاری خطاؤں کو مٹا دے اور تمہارے درجات کو بلند کر دے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، عرض کے یا رسول اللہ بتا دیجئے وہ جو ہماری خطاؤں کو مٹا دے، گناہ دھو دے، درجات بلند کر دے، کیا ہے؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، فرمایا ٹھنڈا پانی ہو یا سخت سردی ہو اور جی نہ چاہے اس کیفیت میں وضو کرتے رہنا، اس سے ساری خطائیں دھل جاتی ہیں، درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ سخت سردی میں بھی وضو سے رہنا، وضو کرتے رہنا، اور جی کے نہ چاہتے ہوئے بھی وضو کرنا، فرمایا اس سے خطائیں دھلتی ہیں، انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے، خطشات اور اس کے درجات بلند ہو جاتے ہیں۔ تو ہم ہر عمل بے دھیان کرتے، ہمارا دھیان ہی نہیں ہوتا، تو جب دھیان ہی نہیں ہے، اگلی بات توجہ طلب ہے، جب اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے تو وہ ہماری طرف اپنا دھیان کیوں کرے گا؟ منگتے کا سائل کا جب مالک کی طرف دھیان نہ ہو تو مالک کرے گا دھیان؟ بولیے کیوں کرے گا مالک؟ دھیان کرنا مالک کی ضرورت ہے یا سائل منگتے کی ضرورت ہے؟ تو منگتا کھڑا تو دروازے پر ہے، دے جا سخیا رائے خدا، تو دھیان ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، وہ کہے گا عجیب منگتا ہے، دھیان ہی نہیں میری طرف، دے جا سخیا رائے خدا۔ لہذا عمل نور پاتا ہے دھیان کے ساتھ، نور پاتا ہے دھیان کے ساتھ۔ اب یہ جو دعائیں بتا رہا ہوں، یہ دعائیں آپ یاد کرنے کی کوشش نہ کریں، نہ اتنی یاد ہونی ہے، صرف دھیان کے لیے، دھیان آسان کر دے گی بات کہ جب وضو کریں تو تھوڑا سا وقت لگا لیں، تھوڑا سا، اور میں آپ کو تجربہ بتاتا ہوں۔
آپ تھکے ہوئے آئیں جی اور دھیان سے وضو کر لیں، جو دھیان سمجھا رہا ہوں یہ زندگی میں تجربہ کر لیں، کسی مساج کی ضرورت نہیں، وضو کر کے نکلیں گے فریش ہو جائیں گے، جسم کی دردیں دور ہو جائیں گی، تھکاوٹ دور ہو جائے گی، فریش ہو جائیں گے۔ ایسے ہے جیسے پورے طریقے سے کوئی دوائی لے لی، کوئی پین کلرز لے لی ہیں، کوئی ٹیبلٹس لے لی ہیں، کسی نے پریس کر دیا ہے، مساج کر دیا ہے، جسم کی دردیں تھکن چلی گئی ہے، فریش ہو کے آ گئے ہیں۔ کیوں؟ حالت وضو میں جو یار کا دھیان رہا ہے، اس دھیان نے ایک عجیب توانائی اور تازگی دے دی ہے، اس دھیان سے تازگی اور توانائی مل جاتی ہے۔ میں چیلنج کے طور پہ کہہ رہا ہوں، آپ کو میں نے نسخہ دے دیا جیسے طبیب دیتا ہے، آزمائیں، اس پر عمل کریں، آزما لیں، دھیان سے وضو کریں اور دیکھیں نکلتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے۔ دیکھنے والوں سے پوچھیں میں کیسے لگتا ہوں، آپ پوچھیں، وہ کہیں گے گئے تھے تو تھکے ہوئے تھے، آئے ہیں تو تھکاوٹ دور ہو گئی، فریش ہے، ایک وضو کے عمل سے۔ کیا اور ویسے کریں، ایسے وضو کیا، ایسے مارا، جیسے وہ بیچارہ وضو بھی تھکا دیا، وضو کہے گا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا، مجھے بھی تھکا دیا، اے تھکے ہوئے انسان تو نے مجھے بھی تھکا دیا۔ اور ایسا بندے ایسا وضو کر جو تیری تھکاوٹ کو بھی دور کر دے، اور وہ کیسا؟ وہ دھیان سے وضو کر، کیسا وضو کر؟ دھیان سے وضو کر۔ اسی مضمون کو بیان کر کے ختم کرتا ہوں، اور پھر اس کی اگلی باتیں، وضو اور دھیان کی بھی اگلی باتیں، پھر دھیان کے بعد وضو میں گیان بھی ہے، وہ وضو کا جو گیان ہے وہ اگلے درس میں بیان کروں۔ آج وضو کا دھیان بیان کرتے ہیں، اگلے درس میں پھر وضو کا گیان بات کر لیں گے کہ دھیان میں دھیان کیا ہو، یہ ہے وضو میں دھیان کیا ہو، کیا؟ اور اگلے درس میں بیان کریں گے کہ اس دھیان میں دھیان کیا ہو۔ تو آج وضو کا دھیان بیان کرتے ہیں، اگلی بار گیان بیان کریں گے۔ تو جب وضو کے لیے آ جائیں تو ابتدا یہ ہو کہ یہ پہلا دھیان یہ کریں۔ اب میں دعائیں نہیں پڑھ رہا ہوں، عربی کی دعائیں اور یہ چیزیں پڑھنی شروع کری تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا، بس میں دھیان سمجھا رہا ہوں کہ دھیان کیا کرنا ہے، کہ جب وضو کے لیے تیار ہو جائیں تو یہ ہو کہ باری تعالیٰ میرا بس دھیان ہی ہے نا، اس پہ کوئی وقت تو نہیں لگتا تھوڑا، کہ میرا کام تو اتنا ہی تھا جو میں دھوؤں گا، بقایا اندر کے جو وسوسے ہیں شیطان کے اور نفس کے، میرے مولا وہ تو دھو دے، اور تجھ سے ان وسوسوں کی پناہ مانگتا ہوں، وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ یہ ہے وضو کے لیے تیاری، وضو کے لیے۔ اس کے بعد آپ ہاتھ دھونے لگے، آپ نے تو 3 بار تو دھوتے ہیں نا، تو کچھ وقت تو لگتا ہے نا، اتنی دیر میں دھیان پک جاتا ہے۔ 3 بار اس لیے رکھا ہے میرے آقا نے، ہمیں کیا خبر 3 بار کیوں رکھا ہے، ہائے ہائے ہائے، 3 بار اس لیے رکھا ہے حضور محبوب نے کہ میری امت اگر کوئی دھیان کرنا چاہے تو دھیان پک جائے۔ ایک بار کرتے جائیں تو دھیان نہیں پکتا، دھیان تھوڑا سا وقت لیتا ہے۔ حضور نے وقت عطا کیا ہے کہ 3 بار دھویا کرو تاکہ دھیان پک جائے۔ اور اس دھیان کو کیا فرما دیا؟ جو 3 بار دھوتا ہے ہر عضو کو وضو میں، اس کو نور پہ نور پہ نور، نور علی نور ملتا ہے۔ یہ نور علی نور جو ملتا ہے اسی دھیان سے تو ملتا ہے، تو ہمیں دھیان پک جائے۔ جب ہاتھ دھونے لگو تو یہ دھیان کرو کہ باری تعالیٰ میں تجھ سے برکت کا طالب ہوں، اور مجھ سے میری نحوست اور ہلاکت سے پناہ مانگ، بس اتنا کر لیں، مور باری تعالیٰ تجھ سے برکت کا طالب ہوں۔ جب تیاری کریں تو کہیں مولا اس دھونے کے ساتھ مجھے میرے من کو وسوسوں سے بھی پاک کر۔ پھر ہاتھ دھوئیں تو کہیں باری تعالیٰ بولیے برکت کا طالب، یہ دل میں کہیں، جس کو یاد رہے وہ زبان سے کہتا رہے۔ اصل بولی تو دل کی ہے، اصل بولی تو دھیان کی ہے، کیا؟
اصل بولی تو دھیان کی ہے. وہ ایک مجذوب تھا فقیر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، تو وہ بیٹھا کہہ رہا تھا باری تعالیٰ، اس کے پاس بکریاں تھیں، دودھ دوتا تھا، بیچتا تھا، کہہ رہا تھا باری تعالیٰ، مستی میں بیٹھا تھا، مستی میں، باری تعالیٰ تو جو کبھی میرے پاس آئے تو ہر روز میں تجھے دبایا کروں، اگر تو 7 دن بھر تھک گیا ہو تو میں دبا کے تیری تھکاوٹیں دور کروں. باری تعالیٰ کبھی میرے پاس آئے تو تیرے سر میں تیل کی مالش کروں، میرے پاس آئے تجھے پیاری پیاری کنگھی کروں، تیرے پاس آئے میرے پاس آ نہلا دھلا کے خوبصورت کپڑے پہناؤں، تجھے سیج پر بٹھاؤں، اس طرح، اور تجھے پیار سے تکوں دیکھوں. اور پھر کہہ رہا تھا کہ تو میرے پاس آئے، ہر شام کو میں اپنی بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھو کے تجھے پلایا کروں، پھر تجھے تھپکیاں دے دے کے سلایا کروں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو نے کفر کر دیا، اللہ ایسی چیزوں سے پاک ہے، اللہ ایسی چیزوں سے پاک ہے. بس یہ کلمہ سننے کی دیر تھی کہ میں نے کفر کر دیا. اس کی چیخ نکلی، سکتہ ہو گیا، پھر عمر بھر بولا نہیں، زبان بند ہو گئی، ورطہ حیرت میں چلا گیا، چیخ نکلی، سکتہ ہو گیا، گر پڑا. اللہ پاک نے وہی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کو. مولائے روم نے وہ بیان کیا واقعہ اور فرمایا موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی، نہ برائے فصل کردن آمدی. موسیٰ تو میرے بندوں کو مجھ سے جوڑنے آیا تھا یا ان کو جدا کرنے آیا تھا؟ ہائے ہائے، تو نے اس کا ظاہر دیکھا اور موسیٰ میں اس کا باطن دیکھ رہا تھا. تو اس کے الفاظ سن رہا تھا، میں الفاظ نہیں، میں اس کے معنی اور مراد سن رہا تھا. تیرا دھیان اس کے کلمات پر تھا، میرا دھیان اس کی پیار اور عشق و جنوں پر تھا. ہم اس کی انہی باتوں سے راضی تھے، انہی باتوں سے راضی تھے، اس کے پیار کو دیکھ رہے. بات یہ ہے کہ اصل جو نور ملتا ہے وہ دھیان سے ملتا ہے. الفاظ میں وہ دھیان نور پیدا کر دیتا ہے. تو جب آپ ہاتھ دھوئیں تو دھیان یہ ہو کہ باری تعالیٰ مجھے برکت عطا کر دے. جب آپ اس کے بعد کلی کریں، منہ دھوتے ہیں نا، کلی کریں، اس وقت دھیان یہ ہو کہ باری تعالیٰ میں تیرے کلام کی تلاوت کروں اور تیرا ذکر کثرت سے کروں، اس میں میری مدد کر، میری زبان کو، منہ کو اس قابل بنا دے. کلی کریں تو اندر کا منہ دھو رہے ہیں نا، مولا میں کلی کر رہا ہوں، اس منہ کو اس قابل کر دے کہ تیرا ذکر کر سکے، تیرے کلام کی کتاب کی تلاوت کر سکے. تو اس کو وہ پاکیزگی دے کہ تیرا ذکر میں لگی رہے، تیرے ذکر میں لگی رہے. یہ منہ دھونا میرا کام تھا، اپنے ذکر میں لگا دینا تیرا. یہ دھیان. اب کلی کی سمجھ آ گئی جی؟ کلی کی کیوں کلی کروائی ہے؟ کیوں کروائی ہے؟ تاکہ منہ پاک ہو، اللہ کے ذکر میں لگی رہے زبان. پھر اس کے بعد آپ ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، ناک دھوتے ہیں، ناک میں چڑھاتے ہیں نا پانی. فرمایا 3 بار چڑھاؤ، چڑھاتے رہو 3 بار. کیوں؟ تاکہ جو دھیان بتا رہے ہیں وہ پک جائے. تو جب ناک میں پانی چڑھاؤ اور دھو، اس وقت دھیان یہ ہو میرے مولا کہ ناک میں جو پانی میں صاف کر رہا ہوں تو اسے اپنی جنت کی نعمتوں کی خوشبو سونگھنے کے قابل کر دے. یہ تیری جنت کی خوشبو سونگ سکے، یہ ناک تیری جنت کی خوشبو سونگ سکے. پھر جب منہ دھوئیں تو ساتھ 3 بار منہ پہ پانی مار رہے، دھو رہے ہیں، اور ساتھ یہ دھیان کریں میرے مولا میرا منہ اس دن قیامت کے دن جب تیرا دیدار ہوگا اس طرح روشن کر دینا جیسے تو اپنے دوستوں کے چہرے دیدار سے روشن کر دے گا. ہائے ہائے. وَبَيِّضْ وَجْهِي
یوم تبیض وجوہ اولیائک، جس قیامت کے دن تو اپنے ولیوں دوستوں کے چہرے روشن کر دے گا اپنے دیدار سے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ ضاحکۃ مستبشرہ. اس دن وہ چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، تازہ ہوں گے تیرے دیدار سے. مولا جو ان دوستوں کے چہروں کے ساتھ جو کرے گا میرا چہرہ بھی اسی طرح کر دینا. تو جب چہرہ دھوئیں تو اس تصور سے دھوئیں کہ قیامت کے دن اس کے دیدار سے چہروں کا روشن ہونا یاد آ جائے. منہ دھوئیں، کلی کریں تو اس تصور سے دھوئیں کہ تیرے ذکر کے لیے زبان لگی رہے. ہاتھ دھوئیں تو اس تصور سے دھوئیں کہ مولا برکت کے کام اس ہاتھ سے ہوتے رہیں. ناک دھوئیں تو اس تصور سے دھوئیں کہ مولا جنت میں جو تو نے خوشبوئیں رکھی ہیں وہ اس ناک سے سونگھ سکوں. اور پھر جب آپ دایاں ہاتھ دھوئیں، بازو یہاں تک دایاں دھوئیں تو اس تصور سے دھوئیں کہ مولا قیامت کے دن میرے نامہ اعمال کی کتاب میرے اس دائیں ہاتھ میں تھما دیں. قیامت کے دن میرے نامہ اعمال کی کتاب جب دایاں ہاتھ دھو رہے ہو نا تو 3 بار دھوئیں اور عرض کر آنکھیں بند ہوں مولا اس دائیں ہاتھ میں تھما دینا، اس لیے دھو رہا ہوں. کتاب نامہ اعمال کی اس میں تھما دینا. جب بایاں ہاتھ دھوئیں، بایاں ہاتھ، تو اس وقت ہو کہ میرے مولا میں پناہ مانگتا ہوں. کیا؟ پناہ مانگتا ہوں کہ میرے نامہ اعمال کی کتاب اس ہاتھ میں تھمائی جائے. میں پناہ مانگتا ہوں مولا، اس سے مجھے بچا دینا، اس سے مجھے بچا دینا کہ میرا نامہ اعمال اور اس کی کتاب میرے بائیں ہاتھ میں تھمائی جائے. اور جب سر کا مسح کریں، سر کا مسح کریں تو تصور یہ، دھیان یہ ہو کہ میرے مولا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا میرے سر پہ اپنے عرش کا سایہ کر دینا. جب سر کا مسح کریں تو مولا جس دن ہر سر بے سایہ ہوگا میرے سر پہ اپنے عرش کا سایہ کر دینا، اپنے سائے میں کر دینا، اپنے سائے میں کر دینا، عرش کا سایہ عطا کر دینا. جب کانوں کا مسح کریں، کانوں میں جب ہاتھ ڈالتے ہیں مسح کرتے ہیں نا، انگلیاں مارتے ہیں مسح کرتے ہیں، تو اس وقت اس تصور سے مسح کریں کہ میرے مولا یہ کان جب کر رہے ہیں مولا تو میرے کان ایسے کر دے کہ جس دن تیری آواز اور تیرے منادی کی آواز میرے کان سب سے پہلے سن سکے. آواز ہو کان سنے تاکہ لبیک کہوں مولا. میرے کان ایسے کر دیں کہ جن باتوں سے تو خوش ہوتا ہے، جو تیرے پیغام ہیں، میرے کان سب سے پہلے سب سے بڑھ کر ان کے سننے کے لیے تیار ہوں. اور جب تیرے منادی آخرت کی آواز دیں مولا تو کان سن کر تیرے ابرار بندوں کے ساتھ چل پڑوں. تیری آواز آئے تو میں چل کے تیرے بندوں کے ساتھ چل پڑوں. کان ایسے کر دے. اور جب پھر دایاں پاؤں دھوئیں، دایاں پاؤں تو دھوتے ہوئے اس دھیان کو قائم کریں کہ مولا جب پل صراط پہ چلوں تو میرے قدموں کو ثبات اور استقامت عطا کر دینا. مومنین کے ساتھ پل صراط پہ چلوں تو مومنین کے ساتھ میں ثابت قدم رہوں، ثابت قدم رہوں. اور جب بایاں پاؤں دھوئیں، بایاں پاؤں دھوئیں تو اس وقت یہ کہیں کہ میرے مولا جب میں قیامت کے دن پناہ مانگتا ہوں اس بات کو کہ جب پل صراط سے گزروں تو منافقین کے ساتھ مل کر کہیں میرے قدموں میں لغزش نہ آ جائے. دائیں پاؤں کے وقت مولا مجھے اس قابل کر کہ میرے قدموں کو وہ استقامت دے کہ مومنین کے ساتھ ثابت قدم ہو کہ پل صراط سے گزر جاؤں. بایاں پاؤں دھوئیں تو یہ دھیان ہو مولا کہیں منافقین کے ساتھ مل کر لغزش نہ آ جائے قدم میں. وضو کا یہ دھیان ہے، وضو کا یہ
دھیان ہے. تو یہ چیز میں نے، اور جب انسان اس دھیان کے ساتھ وضو کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے قلب و باطن کو نفاق سے پاک کرتا ہے. جیسے ظاہر کو پاک کرتا ہے وضو سے، اس وضو کا اس دھیان کے ساتھ، ان تصورات کے ساتھ، ان التجاؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ، ان التجاؤں کے ساتھ کیا ہوا وضو اس انسان کے باطن کو نفاق سے پاک کرتا ہے. ساتھ زبان سے کہتا رہے اللہم طہر قلبی من النفاق، میرے مولا مجھے نفاق سے میرے دل کو بھی پاک کر دے. جسم کو میں دھو رہا ہوں، دل کو تو دھو دے، دل کو تو دھو دے. اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جیسے جیسے کسی کا درجہ ہوتا ہے ویسے ویسے اس کے نفاق کا مقام معنی بدلتا چلا جاتا ہے. طہارت کا معنی بدلتا ہے، نفاق کا معنی بدلتا ہے، حتیٰ کہ آخری بات کہہ کے پھر اس کی شرح اگلے درس میں آگے شروع کروں گا جب ہم گیان پہ جائیں گے. حتیٰ کہ میں صرف اتنی بات بتا دوں کہ جو ہم نفاق جس کو کہتے ہیں، نفاق عارفوں کا نفاق مریدوں کے اخلاص سے افضل ہوتا ہے. عارفوں کا نفاق مریدوں کے یعنی سالکوں کے اخلاص سے افضل ہوتا ہے. یہ وہی بات ہے جس میں نے طہارت کی بات کی تھی. اس لیے کہ ہماری طہارت جسم کو پاک کرنا ہے، اللہ والوں کی طہارت، اللہ والوں وسوسوں سے باطن کو پاک کرنا ہے، اور کاملین کی طہارت غیر کے خیال سے باطن کو پاک کرنا ہے. تو طہارت کا معنی بدل گیا نا. اس طرح نفاق کا معنی بدل گیا. اس طرح مریدین، سالکین، ابتدا کرنے والے، ان کی کرامت یہ ہے بزرگی کو طلب کرنا، بزرگی کو حاصل کرنا، کہ میرا درجہ بڑھے، ثواب بڑھے، درجات بلند ہوں، میرے رتبے بڑھیں، درجے بڑھیں اللہ کے حضور، ثواب ملے زیادہ، درجات بلند ہوں، کرامت حاصل ہو. اور جو عارفین ہو جاتے ہیں انہیں کرامت کو حاصل کرنا، اپنی کرامت کو دیکھنا یا اپنی کرامت کو دکھانا ان کا نفاق ہوتا ہے. کرامت کو دکھانا ان کا نفاق ہوتا ہے. لہذا مرید کا اخلاص اسے کرامت دیتا ہے. سالک کا اخلاص، سالک کا تقوی، سالک کی طہارت، سالک کی محنت، سالک یعنی مسافر اللہ کی راہ میں محنت کرنے والوں کا مجاہدہ، ان کی ریاضت، ان کی عبادت، ان کا اللہ کی عبادت میں اخلاص، ان کا تقوی اور طہارت انہیں کیا دیتا ہے؟ انہیں کرامت دیتا ہے. انہیں کرامت دیتا ہے. پھر کرامت کے آثار وہ دیکھتے ہیں، جیسے جیسے دیکھتے ہیں ویسے ویسے اور محنت کرتے ہیں. انہیں کرامت کھینچتی ہے اور آگے. جب کرامت بزرگی کے آثار دیکھتے ہیں، برکت کے آثار دیکھتے ہیں، دعا کی قبول ہو گئی، دل کو اطمینان ہوتا ہے، وہ اور عبادت کرتا ہے، جو کہا پورا ہو گیا. یہ جو کرامت کے آثار ہیں اس کو اور آگے بڑھاتے ہیں. تو جو سالک اور راستے کے مسافر ہوتے ہیں انہیں بزرگی اور کرامت کی علامتیں اور آگے بولیے بڑھاتی ہیں. تو یہ اخلاص مریدوں کا، سالکوں کا انہیں کرامت پر لے جاتا ہے. اور جو کامل ہو جاتے ہیں وہ اگر کرامت کو دیکھتے ہیں تو یہ ان کے لیے منافقت بن جاتی ہے، کیونکہ ان کے لیے کرامت کو دیکھنا اور کرامت پہ نگاہ ڈالنا نفاق ہو جاتا ہے. تو ان کے لیے کرامت طہارت ہوتی ہے، کاملوں کے لیے کرامت نفاق ہوتا ہے. تو گویا وہ فوقل کرامت ہوتے ہیں، وہ فوقل کرامت ہوتے ہیں. اور اخلاص تحتل کرامت ہوتا ہے. اخلاص پہلے ہوتا ہے اور اخلاص کی وجہ سے کرامت ملتی ہے. اخلاص اور ریاضت کی وجہ سے بولیے کرامت ملتی ہے. اور بندہ جب طہارت میں کامل ہو جاتا ہے تو جو طہارت میں کامل ہو وہ فوقل کرامت ہو جاتا ہے، وہ کرامت سے اونچا ہو جاتا ہے.
उसकी करामत को न देखना और न दिखाना है। छोटों की, कमजोरों की करामत का दिखाना है। जब वक्त आ जाए करामत दिखाएं, ये उनकी करामत है। ये नाकिस की करामत है कि दिखा दे। जो कामिल हो जाता है वो ये है कि साहिब करामत हो, तकाजा हो और करामत न दिखाए, ये उसकी करामत होती है। लिहाजा कामिल होकर जो करामत दिखाता है वो नीचे गिरता है, उसका निफाक होता है। नाकिस की करामत बुलंदी है और कामिल जब करामत दिखाता है तो उसका निफाक है, क्योंकि वो फौकल करामत है। लिहाजा उसका करामत देखना मर्तबे में तो करामत से बहुत ऊंचा है, वो मुकाम इस्तिकामत पर है। इसलिए मुरीद का इखलास बहुत ऊंचा है। कामिलों की निफाक होकर भी उनके मर्तबे के मुताबिक जो निफाक है वो हम जैसों की करामतों से भी आला होता है, हम जैसों की करामतों से भी आला होता है। इसलिए कहा गया हसनातुल अबरार सय्यातुल मुकर्रबीन, कि जो नेक लोग होते हैं, क्या नेक लोग, उनकी सतह की नेकियां, नेक लोग इबादत करने वाले, नेक लोग जुहद वरा करने वाले, अल्लाह अल्लाह करने वाले नेक लोग, वो जब अपनी नेकी और अपनी सतह की नेकियां करते हैं तो जो उनके मर्तबे की नेकियां हैं, जिन्हें वो नेकियां समझते हैं और जो उनके नामा अमाल में नेकी के तौर पर लिखी जाती हैं, अगर उस दर्जे की नेकियां मुकर्रब लोग करें तो ये उनके गुनाह होते हैं। अब मेरी बात नहीं समझे? ये इस तरह है कि 10 साल का बच्चा अगर 10 किलो का वजन उठा ले तो उसकी बहादुरी है। 10 साल का बच्चा 10 किलो का वजन उठा ले तो उसकी बहादुरी है, और 20 साल का तकड़ा जवान अगर 10 किलो का वजन उठा ले तो उसकी कमजोरी बुज़दिली है। बस मिसाल समझ गए ना? वजन वही 10 किलो का है, एक का वो वजन उठाना बहादुरी है, ताकतवरी है। एक का वजन उठाना 10 किलो उसकी ताकतवरी है, और दूसरा शख्स है वो वही 10 किलो का वजन उठा रहा है, उसकी कमजोरी है। इसलिए कि उसको तो अब एक मन उठाना चाहिए था, और मन उठाने की ताकत रखने वाला अगर 10 किलो उठाए फिरेगा तो गुनाह होगा, उसकी कमजोरी होगी। इसलिए जब कोई अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब होता है तो मुकर्रब बन जाने के बाद उसकी नेकी की तारीख बदल जाती है, उसकी नेकी की तारीख बदल जाती है, उसकी नेकी का तसव्वुर बदल जाता है, उसकी नेकी का दर्जा बदल जाता है। सो जो काम हम और आप किया करते हैं और अल्लाह उन्हें नेकियां समझ के कबूल कर लेता है, अगर वो काम वही करें, वो कहता है वाह भाई वाह, मुकाम कोर्ट में रहते हो और काम दूरियों वालों के करते हो, अमल वो करते हो, वो नेकियां करते हो जो दूर रहने वाले करते हैं। तुम तो अहले कुर्ब हो, तुम्हारी नेकियां तो कुर्बत वाले दर्जे की होनी चाहिए। आप इस बात को समझ गए हैं ना? इस बात को समझ गए हैं? तो जिस तरह नेक लोगों की नेकियां मुकर्रब लोगों के गुनाह होते हैं, इस तरह बताया नेक लोगों अहले इखलास की करामतें, अहले इखलास की करामतें कामिल और अकमल लोगों के निफाक होते हैं, वो गिर जाते हैं, वो गिर जाते हैं। और जो मुकाम ये कभी करामत दीन की अजमत के लिए दिखाई जाती है, वो जैसे हुजूर गौस पाक और बहुत से औलिया अल्लाह ने करामतें दिखाई, वो और चीज होती है। अपने लिए बात कर रहा हूं, क्या इंसान अपने लिए। यही वजह है कि जब सारी करामतों से फौक जब इमामत आती है इमाम हुसैन की, तो 70-72 का कुंभा अपने हाथों से सारा कटवा देते हैं, पर करामत नहीं दिखाते। 72 अफराद का कुंभा कटवा देते हैं, अली असगर भी कटवा देते हैं, अली अकबर भी कटवा देते हैं, अपने तन से सर कटवा देते हैं, अपने आप को नेजों पर चढ़ा देते हैं,
اور بے سرو ساما کی حالت میں خیمے جلوا دیتے ہیں، پر کرامت نہیں دکھاتے، کرامت نہیں دکھاتے۔ اگر ایک کرامت دکھا دیں تو یزید کے لشکر کی حیثیت کیا تھی؟ بالکل 2 پہاڑ ان کو پیس کے ختم کر دیتے۔ کرامت دکھا دیتے تو دریا، میں کہا کرتا ہوں دریا فرات قدموں میں چلتا، پیاسے کسی کو شہید کروانے کی ضرورت کیا تھی؟ کرامت دکھا دیتے پورا لشکر یزیدیوں کا نابینا اندھا ہو جاتا، کون تیر چلاتا، کون زخمی ہوتا۔ کروڑ کرامتیں ان کے قدموں کی دھول میں پری ہوں، اور میرا ایمان کہتا ہے کرامتیں ہاتھ باندھ کر امامت پناہ کے قدموں میں کھڑی ہوں گی، کرامتیں ہاتھ باندھ کر کہ امامت پناہ جس کرامت کو حکم دے، کرامتیں تو آپ کی غلام ہیں، کرامتیں تو آپ کی غلام ہے، جس کرامت کو حکم دے وہی آپ کی خدمت کرے۔ مگر جب کوئی اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کی کرامت کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، اس کی کرامت کو چھوڑ دینا ہوتا ہے، اس کی کرامت کو چھوڑ دینا ہوتا ہے۔ اس کی کرامت استقامت ہوتی ہے، اس کی کرامت استقامت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دین کی حقانیت کے لیے جب کہا جاتا ہے یا رسول اللہ، دین کی حقانیت کے لیے، تو اس وقت دکھایا جاتا ہے تو چاند بھی ٹکڑے کر دیتی ہے ایک انگلی، اور جب میدان میں کھڑے جہاد کر رہے ہیں تو نیزوں اور پتھروں کے حملے سے خود بے ہوش ہو کر آقا اسلام زمین پر بھی آ جاتے ہیں۔ الگ الگ مرتبے ہیں، الگ الگ مقام ہیں۔ تو جیسے مرتبہ بدلتا ہے ویسے اصطلاحات کے معنی بدل جاتے ہیں، تصور بدل جاتے ہیں، درجے بدل جاتے ہیں، وضو کے معنی بدل جاتے ہیں، طہارت کے معنی بدل جاتے ہیں، اثرات بدل جاتے ہیں۔ یہ میں نے چند مثالیں دیں تاکہ ایک کنسیپٹ سمجھ میں آ جائے۔ سو آج ہم نے طہارت کے دروازے کی بات کی، وضو کی، اور وضو میں دھیان کی بات کی، وضو میں دھیان کی بات کی۔ اگلا درس جب آئے گا تو یاد دلا دیں، میں بھول نہ جاؤں، تو پھر شروع کریں گے یہیں سے، مگر وضو کے دھیان کی نہیں، اب اس دھیان میں گیان کی بات کریں گے کہ وضو میں گیان کیا ہوگا، اور وضو باطن کا وضو اور سر کا وضو کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے اور اس راہ پر چلا دے۔ میں پھر کہتا ہوں، مقصود یہ نہیں کہ ہر کوئی ایسا ہی بن جائے، ممکن نہیں ہوتا۔ میں پھر کہتا ہوں، اس محنت، ریاضت اور تگ و دو کا مطلوب اور مقصود یہ ہے کہ اس گلی میں تو چلے جائیں، بولیے، اس گلی میں چلے جائیں، کچھ اس حویلی کی خبر ہو جائے اور دروازہ کھول کے اندر داخل ہو جائیں۔ داخل نہیں ہوتے تو تھوڑا سا ڈیوڑی میں جھانک کر ہی دیکھ لیں، دروازے سے گزر جائیں، بس اتنا نصیب ہو جائے، پھر بھی اللہ کی بارگاہ سے برکتیں نصیب۔ وما علینا الا البلاغ۔ ہر لہجہ